بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما ہم عرفہ کی شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقے کے طور پر چاروں طرف بیٹھے تھے۔ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، میرے کہنے پر مجمع میں سے صرف تم ہی اٹھے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا، یعنی تعلق کو توڑ رکھا تھا۔ میرے جانے پر اس نے کہا کہ تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے اس سے آپ کا ارشاد مبارک سنایا۔ اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، یعنی سلام کیا، اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن صاحب کنز نے اس کی ایک راوی کے متعلق ابن معین سے کذب کی نسبت نقل کی ہے۔ ابو لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو وہ اس سے توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ قطع رحمی کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے، اور آخرت میں برے ٹھکانے کا تو خود اس آیت شریفہ ہی میں ذکر ہے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص امانت دار خراسان کے رہنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس 10,000 اشرفیہ امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو ان خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا، انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔
ان کو بڑا فکر ہوا کہ بہت بڑی رقم تھی۔ علماء مکہ مکرمہ سے کہ اتفاق سے اس وقت ایک مجمع ان کا موجود تھا۔ مسئلہ پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تو بڑا نیک تھا، ہمارے خیال میں جنتی آدمی تھا۔ تو ایک ترکیب کر، جب آدھی یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر پکار کہ اس سے دریافت کر۔ اس نے 3 دن تک ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر جا کر ان علماء سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر ہو گیا کہ وہ شاید جنتی نہ ہو۔ تو فلاں جگہ جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر آواز دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ تیرا مال ویسا ہی محفوظ رکھا ہے، مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہ ہوا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان کے اندر اس کو گاڑ دیا ہے۔ میرے لڑکے سے کہہ کہ تجھے اس جگہ پہنچا دے، وہاں سے زمین کھود کر اس کو نکال لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مال مل گیا۔ اس شخص نے وہاں بہت تعجب سے اس سے یہ بھی دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیوں پہنچ گیا؟ کنویں سے آواز آئی کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کی گرفت میں یہاں پکڑا ہوا ہوں۔ تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ سب سے بہترین وادی تمام وادیوں میں مکہ مکرمہ کی وادی ہے، اور وہ وادی ہے جو ہندوستان میں ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ اسی جگہ ان خوشبوؤں کی کثرت ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بدترین وادی احقاف ہے اور وادی حضر الموت جس کو برہوت کہتے ہیں، اور سب سے بہترین کنواں دنیا میں زمزم کا ہے، اور بدترین کنواں برہوت کا ہے جس میں کفار کی روحیں جمع ہوتی ہے۔ در منصور میں اس کو نقل کیا ہے۔ ان روحوں کا کسی وقت ان مواقع میں ہونا شرعی حجت نہیں، کشفی امور سے تعلق رکھتا ہے جو حق تعالی شانہ جس پر چاہے کسی وقت منکشف فرما دیتے ہیں، لیکن کشف شرعی حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو جوڑنے کی اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قطع رحمی کرنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔